الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الفاتحہ نماز میں پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے یہ بھی سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سنیں گے کہ امام اعظم نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ ہوا، کن کے ساتھ ہوا، کس بات پہ ہوا، اور پھر مناظرے کے بعد کیا ہوا، یہ بھی آج ہم انشاءاللہ سنیں گے۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جو ارشاد فرمایا سنیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، سبحان اللہ، یعنی کہ 70 اونٹ بھروا دوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ایک اونٹ کے کی یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کی یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اب سنیے ذرا، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والے اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مقتدی۔ امام آگے ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے امام، جو پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جتنی بھی صفیں ہوں وہ سارے کے سارے مقتدی ہوتے ہیں، اس کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، اب مقتدیوں کے لیے کیا حکم ہے کہ مقتدی خاموش رہیں گے، اور جہری نماز یعنی کہ جیسے فجر ہے، مغرب ہے اور عشاء، اس میں چونکہ قرات جہر ہوتی ہے، بلند آواز سے کی جاتی ہے، جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنیں گے امام کی، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو بیان کی ہے، دوبارہ سن لیجئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم کیا رہو؟ خاموش رہو۔ مزید سنیے ابن ماجہ کی ایک اور روایت، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہ بھی ابن ماجہ کی روایت میں نے آپ کو سنائی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے اب ہم سنتے ہیں کہ مناظرے کے حوالے سے جو میں نے پہلے ٹاپک میں عرض کیا تھا کہ مناظرے کے متعلق بھی میں بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مناظرہ ہوا، کس بات پہ ہوا، کن لوگوں سے ہوا، کیا بات ہوئی، سنیے ذرا۔
امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس غرض سے آئے. کہاں سے آئے؟ مدینہ المنورہ سے. اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں گے. اچھا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں. آپ ایسا کریں کہ مناظرے کے معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے، جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں. انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنیے گا کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، کیا انداز تھا. دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب مناظرے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اس دور میں بھی ہوتے تھے لیکن کس انداز سے ہوتے تھے، کیسا پیار بھرا انداز ہوتا تھا، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے سمجھانے والا بنا دے. سنیے ذرا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جو یہ آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے اس کے ساتھ اب میں مناظرہ کروں گا تو کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ اب دیکھیں یہ ڈیفینیشن طے ہو رہی ہے نا. اچھا، انہوں نے کہا ہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی. انہوں نے جواب دیا ہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی. انہوں نے کہا ہاں. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ سنیے ذرا توجہ سے، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے. اللہ اکبر. دوبارہ سنیے امام صاحب کا جواب سنیے ذرا. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا ہمارا قرات کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا، یعنی مان گئے. ماننے والے لوگ تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، سمجھنے سمجھانے کے لیے آئے تھے، اڑنے اڑانے کے لیے نہیں آئے تھے. الحمدللہ وہ مان گئے، اقرار کیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات نہیں ہونی چاہیے، مقتدی قرات نہیں کرے گا. تو سن لیا آپ نے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اور ایک اور اہم ترین مسئلہ آپ کو بتاتا چلوں. پہلی بات تو یہ کہ نماز جنازہ کی جو دعا ہے بالغ مرد عورت کے لیے الگ ہے، نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی دعا الگ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہمیں یاد ہونی چاہیے. ہر گھر میں فوتگی ہوتی رہتی ہے، بچے بھی فوت ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی کو نہیں آتی نماز جنازہ کی دعا، کسی کو نہیں آتی، وہ کیا کرے؟ سنیے ذرا. فتاوی عالمگیری میں ہے. میں حوالے اس لیے بتاتا ہوں تاکہ اشکال نہ رہے، کسی قسم کا ڈاؤٹ نہ رہے کہ قاری صاحب نے بیان کہاں سے کر دیا، ہمیں تو مل ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دلیل کے ساتھ بات کی جاتی ہے. عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا کتاب الصلاۃ میں الباب الحادی والعشر والفصل الخامس، اس میں یہ پورا ہی میں نے حوالہ بتا دیا. اب اس میں کیا لکھا ہے مسئلہ سنیے. نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے، کس نیت سے پڑھنی ہے؟
دعا کی نیت سے، کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی ایک دعا ہی ہے۔ اچھا، کیا فرماتے ہیں؟ دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، کیونکہ نماز جنازہ میں کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ میں ثنا ہوتی ہے، درود پڑھنا ہوتا ہے، اور اپنے جو ہے وہ فوت شدہ اس کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے۔ نماز جنازہ میں قرات نہیں ہوتی، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ اس صورت میں پڑھی جائے گی اگر دعا یاد نہ ہو۔ پہلی بات تو دعا یاد کرنی ہی کرنی ہے، اگر نہیں یاد تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں جنازے کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے مسئلہ سن لیا، دوبارہ پھر میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں کہ نماز جنازہ کی اگر دعا یاد نہیں، یاد کریں، اور اگر پھر بھی بالفرض ابھی یاد کر رہے ہیں، پوری یاد بھی نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کریں گے؟ دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، قرات کی نیت سے نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اسے سمجھنے، عمل کرنے، سیکھنے اور سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔